अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 8 से 10 हज़ार तलबा तलबात तालीम हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स की फ़ीस में बहुत बड़ा इजाफ़ा किया और ये इजाफ़ा तकरीबन 40 से 70% के दरमियान कर दिया गया, जिससे तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन परेशान हैं, क्योंकि अगर इसका इजाफ़ा हो जाता है तो इस एक सेमेस्टर की फ़ीस कई हज़ार ज़्यादा हो जाएगी। और इसका आज हम एक और इंकशाफ इस प्रोग्राम के ज़रिए करेंगे कि तकरीबन 2 साल पहले वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को 100 से ज़ायद बसें दी गई थी ताकि स्टूडेंट्स को उनके रूट्स पर उनके घर तक ड्रॉप किया जाए, जो होती हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मगर वो बसें अब टूट फूट का शिकार हैं, करप्शन की नज़र हो गई हैं और उसमें से जो सामान होता है, इंजन्स होते हैं या दीगर सामान होते हैं बसेस के, वो चोरी किया जा रहा है। आज इस पर प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि साथ ही साथ जो फ़ंड्स मुख्तस किए जाते हैं तज़ीन व आराइश के लिए, उस पर भी नज़र डालेंगे कि वो कहाँ गया, आखिर क्यों ये फ़ंड्स नहीं लगाए जाते हैं, आखिर क्यों तलबा व तालिबात के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि हम इस वक्त मौजूद हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर आज हमने बात करनी है, स्टूडेंट से बात करनी है, क्योंकि जो हमारी यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इन्होंने ही आगे जाके पाकिस्तान को चलाना है। तो मेरे साथ डिफरेंट सेक्शन के लोग जो मुख्तलिफ पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो सेमेस्टर की फ़ीस बढ़ा दी गई है और इस यूनिवर्सिटी में जो मसाइल है उस पर बात करेंगे, और जो सेमेस्टर की फ़ीस बढ़ाने के बाद जो उनका सेमेस्टर रोक दिया गया है, क्यों रोका गया है, क्या वजह है, आखिर क्यों स्टूडेंट्स के लिए जो राह हमवार होती है और हुकूमत की जानिब से जो बजट मुख्तस किया जाता है वो क्यों नहीं लगाया जाता, और जो इस महंगाई में इतनी ज़्यादा फ़ीस हो गई है और इस महंगाई में इन वालिदैन जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो फ़ीस कैसे मैनेज करेंगे, और जो कि सेमेस्टर रोक दिया गया है आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं। पहले तो मुझे आपका नाम जानना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एमिल ख़ान है और इस्लामी जमीयत तलबा का मोतमिद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का, और तलबा एक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूँ। ठीक है एमिल, मुझे बताइएगा ये मामला क्या हुआ है, जो फ़ीस बढ़ा दी गई है, फिर उसके बाद सेमेस्टर को रोक दिया गया है, छुट्टी दे दी गई है, क्या मैटर क्या है? असल में देखें, HSC के रूल के हिसाब से आपको 10% सेमेस्टर फ़ीस बढ़ाने का हक़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 69% टू 70% जो है फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया गया है, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर लॉ के और प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स जैसे फ़िज़िक्स हो गया और MSc इनमें है। यानी कि जिन डिपार्ट्स की 25,000 फ़ीस थी उनकी जो है उठा के सीधे इन्होंने कर दी है 55,000 से 60,000 तक। अब मामला ये है कि अगर आपको फ़ीसेस बढ़ानी भी थी और ये बोल रहे हैं एकेडमिक काउंसिल के ज़रिए अगर हमने फ़ीसेस बढ़ाई गई हैं उसका फ़ैसला है, तो एकेडमिक काउंसिल चांसलर से इजाज़त के बगैर फ़ीसेस नहीं बढ़ा सकता। चांसलर यानी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया। जो शेखुल जामिया हैं वाइस चांसलर जामिया के, अच्छा इनको भी अगर बढ़ानी है तो इनको भी चेयरमैन का चांसलर की इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि ये अभी आर्जी वाइस चांसलर हैं। पिछले 6 साल से इस जामिया के अंदर कोई मुस्तकिल चांसलर नहीं आया। एमिल से तो बात हो गई, पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नोमान कुलाची। नोमान, जिस तरह से एमिल बता रहे हैं कि बहुत मुश्किलात का सामना है, 70 से 80% फ़ीस बढ़ा दी गई है, तो मैनेज कैसे होगा अब, और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि एमिल बता रहे हैं, हम उसके हल की तरफ भी आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, मगर बताएं इस सिचुएशन में किस तरह से तालीम हासिल हो सकती है? देखें, जिस तरह फ़ीसेस बढ़ाई गई हैं, आप सबके इल्म में होगा कि जिस तरह के पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं, हमारे आप सब के घरों का जो सर्किल चलने में मुश्किल हो रहा है, तो इस दौर में पढ़ाई कहाँ हम करें। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो घरों के सर्किल है वो भी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। अगर इल्ला बिल्ला वो अपनी तकलीफ़ें काट कर हमें पढ़ाने के लिए, कोई गिलगित से आ रहा है, कोई KPK से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई इंटीरियर से आ रहा है, यहाँ पे हर सूबे से और पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर वो इतनी दूर दराज से आ रहे हैं, कोई तो यहाँ पर आकर ख़ुद मेहनत मजदूरी करके अपनी फ़ीसेस भी पे कर रहे हैं और दैन अपना यहाँ का सर्किल भी चला रहे हैं और यहाँ की फ़ीसेस भी पे कर रहे हैं। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद, हमारे लिए अपना सर्किल चलाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आने का फ़ायदा
پہلی بات یہ اگر ہماری اتنی فیسز بڑھائی جائیں گی ایٹ دا ٹائم پہ جو کہ انلیگل طریقے سے ہاں رول یہ ہے کہ سال کی شروعات میں 10% ہم بڑھا سکتے ہیں, رولز کے حساب سے بڑھ سکتی ہے مگر 10% وہ بھی سال کی شروعات میں. مگر 70% بڑھا دی گئی ہے. 35 سے لے کر 70.5 تک جو ہے نا انہوں نے فیسز کے اندر اضافہ کیا ہے. مطلب مختلف اس میں ڈپارٹمنٹ جی انہوں نے مختلف طریقے سے انہوں نے اپنی فیسز بڑھائی ہیں کافی حد تک, جو کہ ہمارے لیے بم یعنی بن کر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ٹوٹا ہے. چونکہ ہمارے والدین نے ابھی پچھلا سیمیسٹر پتہ نہیں چلتا 6 مہینے گزر جاتے ہیں, 6 ماہ گزرتے کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے, بہت جلد گزر جاتے ہیں. ان کو سنبھلتے وقت نہیں لگتا کہ پھر ایک اور فیس آ جاتی ہے اور ایسی آتی ہے کہ یعنی پہلے سے بھی زیادہ, تو بندہ ایک مائنڈ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے, وہ پھر اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ اب مطلب کیا کرے. تو پھر یہاں پر پڑھائی نہیں ہوگی ہم سے, ہمارے والدین ہمیں پڑھا نہیں سکیں گے. ہمارے معاشی جو حالات ہیں ہم دیکھیں تو ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. پھر جو ڈے بائی ڈے ہمارے کراچی کے حالات آپ دیکھ لیں, نوجوان یہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. تو ہمارے طلباء جب تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے, افورڈ نہیں کر پائیں گے, تو وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے, تو وہ پھر ایسے ہی کاموں میں گھسیں گے جو کہ ناجائز اور غلط کام ہوں گے, ہمارے ملک کے لیے بھی, ہمارے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھی بات نعمان نے کہی ہے. ہم آگے بھی بات کرتے ہیں. ایک فیس بڑھانے کے بعد جو ہے ایک بم گر جائے گا والدین پر, ایگزیکٹلی بم ہی گر گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے فیس بڑھیں گی تو تعلیم کیسے حاصل کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائی یہاں پہ. میرا نام آصف آغا ہے اور میرا تعلق پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے. آپ نے بات کی کہ فیسز بڑھیں گی تو لوگ تعلیم حاصل کیسے کریں گے. بات یہ ہے کہ نعمان بھائی نے بات کی کہ آج کل انہی فیسز, معاشی حالات پاکستان کے آپ دیکھ لیے, فیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچے جو انٹر کے بعد تعلیم حاصل کرنے سے دور ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے فیسز کا بڑھنا. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ سیمسٹر کے فرسٹ سیمسٹر سے اس سال میں 10% فیس بڑھے گی, تو 10% فیس انہوں نے بڑھا دی تھی آلریڈی. اس سال سیمسٹر کے بیچ ہی انہوں نے 35% سے لے کر 67.5% تک جو فیسز بڑھائی ہے. آپ فیسز بڑھا رہے تو آپ ہمیں کام بھی تو کر کے دے دیں. مستقل وائس چانسلر ہمارے پاس نہیں ہے. جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہمارے پیچھے BSc ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لو, وہاں کی ہمارا عمارت گری ہوئی ہے, وہاں کی بلڈنگ بالکل گرنے کے قابل ہے. اس یونیورسٹی میں حالات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ مستقل کینٹین بھی کوئی نہیں ہے جب پہ ہم بیٹھ کے کھائے, بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, پینے کا صاف پانی ہمیں یہاں پہ میسر نہیں ہے. جس بھی بلڈنگ میں آپ جائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی مسئلہ ملے گا. یہاں پہ ہم نے ٹرانسپورٹ کا ایشو اٹھایا تھا, ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. ہم لوگ دھکے کھا کے بسوں میں آ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد جب یونیورسٹی آتے ہیں تو یہاں پہ کلاس میں کبھی پنکھے نہیں ہوتے, تو کبھی چیئرز نہیں ہوتے. تو یہ ہمارے ساتھ یہ ایشوز 2-2.5 سال سے مسلسل ہوتے آ رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جس میں آپ لوگ اسی سچویشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مجھے تو یہ بتائیں کہ اس پورے یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر پتہ ہو تو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اور کس ڈپارٹمنٹ نے زیادہ جو اسٹوڈنٹس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور کس ڈپارٹمنٹ کی جس طرح آپ کہہ رہے تھے LLB کی فیس سب سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے, تو کتنی بڑھائی گئی ہے, تھوڑا سا ریشیو بتا, اور فیس کیا ہوگی ایک سیمسٹر کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نسیم اللہ ہے اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. تقریباً ابھی ریسنٹلی جب یونیورسٹی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن نکالا تو پہلے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو انتہائی دکھ ہوا کہ ہم یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن تعلیم میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یونیورسٹی انتظامیہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی یونیورسٹی غفلت بھی ہے؟ انتظامیہ اس وجہ سے رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں کیونکہ جب ایکشن کمیٹی نے یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی, ان کو واضح طور پر بتایا کہ اس یونیورسٹی میں طلباء اتنی جو ہے وسائل نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے تعلیم کے اتنے زیادہ اخراجات پورے کر سکیں. تو یونیورسٹی انتظامیہ کو ڈیٹیل سے کافی جو ہے مطمئن طریقے سے ان کو بتایا گیا, ہر چیز واضح کرائی گئی کہ اس بار آپ نے اگر فیسوں میں اضافہ کیا ہے تو انتہائی نامناسب ہے, تو برائے مہربانی آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اور اپنا فیصلہ جو ہے اس پہ آپ دوبارہ نظر ثانی فرمائیں. لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے اس طرف کوئی رجحان نہیں کیا. یونیورسٹی انتظامیہ نے, حالانکہ طلبہ ایکشن کمیٹی نے جو ہے ان کو وقت دیا تھا 5-10 دن کا, لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے اس طرف کوئی رجحان نہیں کیا. انہوں نے جو ہے کوئی نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا. اچھا, یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی یا گرانٹ منظور نہیں کرتی HSC. تو جب اس بارے میں ہم لوگوں نے جو ہے انویسٹیگیشن کی معلومات پڑھی کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے یہاں پر جہاں پر 50 لوگوں کا کام کرنا بنتا ہے وہاں پر انہوں نے 100 لوگوں کو جو ہے کیا ہوا ہے, مطلب رکھا ہوا ہے. جی, تو اب
लाजमी बात है जब आप 50 लोगों की जगह पे 100 लोगों को नौकरी पे लगाएंगे तो आपका बजट जो है आउट ऑफ बजट जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सब तो मसाइल आप लोग बता रहे हैं, मगर स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है यहाँ पर? तकरीबन इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद है तकरीबन 8 से 10 हज़ार है अच्छा, जी। मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग में 8 से 10 हज़ार जो है इसमें स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो है इसमें जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं जैसे कि LLB, फार्मेसी और दीगर जिनके और इन्हीं की मैं जानना चाहूँगी फीस बढ़ाई गई है? जी मैं इसमें हाँ इसमें जो है तकरीबन 63% जो है इस डिपार्टमेंट में फ़ीसों का इजाफा किया गया। ओके। यानी कि जिनके 40,000 फ़ीस थी उनकी और 60-70,000 जो है फ़ीस करा दी गई है। अब वो जितने भी मतलब इनके ग्रांट जो नामंजूर हो रहे हैं वो सारे तुलबा के सर के ऊपर ये लोग लाके जो है यहाँ से ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अहमद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 10 से 8 से 10 हज़ार के तुलबा यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें फ़ीमेल और मेल हैं। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि 65,000 75,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस हो गई है, तो अब जबकि आप लोगों ने एहतजाज किया, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक मुझे बताया कि गुज़िश्ता रोज़ भी आप लोगों ने एहतजाज किया है इस हवाले से, तो इस एहतजाज में कितनी स्टूडेंट्स शामिल थे? क्योंकि अभी तो आई थिंक सेमेस्टर्स छुट्टियां हैं चल रही हैं, तो इस अगर एहतजाज करेंगे तो क्या स्टूडेंट्स आ रहे हैं? उनका भी यही राय है कि फ़ीस को कम होनी चाहिए? अच्छा, एक तो पहली ये बात कि स्टूडेंट्स यहाँ पे तकरीबन जो है 8-10 हज़ार के ज़ायद कम बेश 10 हज़ार यहाँ पे मौजूद हैं, तलबा और तालबात दोनों। दूसरा ये कि मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। ठीक है। इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए जब एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी तो आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पे तकरीबन 600 से 800 तलबा और तालबात ने जो है से ज़ायद इसके अंदर जो है मौजूद हुए थे एहतजाज के अंदर। और इस एहतजाज में ये हमारी नज़र में फिर भी कम है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कसीर का तादाद तलबा और तालबात की अप कंट्रीज़ में रहने वालों की है। अच्छा, अप कंट्री रहने वालों की, और सेमेस्टर ब्रेक की वजह से वो लोग अपने गांव और दूसरे शहरों में गए हुए हैं। अगर आप सेमेस्टर ब्रेक दिन ब दिन आगे बढ़ाते जाएंगे और फीसिस किस में कम करेंगे, या तो आप स्टूडेंट्स को आने दें, उसके बाद फिर फीसिस में जमा करवाने की तारीख आगे अपना जमा करवाने की तारीख आगे करें और सेमेस्टर ब्रेक भी बढ़ा दें, तो ये बताएं कि आम तलबा और तालबात कहाँ जाएंगे। तो जिस तरह से आप ख़ुद सुन रहे हैं इन स्टूडेंट से कि किस तरह से ये तालीम हासिल कर रहे हैं, एक तो महंगाई, ऊपर से फ़ीस बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सिटी के अतराफ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी में किस तरह के हालात हैं। हमारे साथ रहें, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि सेमेस्टर्स की फ़ीस बढ़ा दी गई है, ऊपर से जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं और ये हाईलाइट कर रहे हैं इस चैनल के ज़रिए, हमारे सिटी 21 न्यूज़ के ज़रिए। और ये जो तलबा है ये कौम का मुस्तकबिल है, किस तरह से इनसे तमाम तर मामलात समेटे जाएंगे, किस तरह से बात होगी, क्योंकि एहतजाज भी किया गया है मगर अभी तक कोई सद्दे-बाप नहीं मिला है। आप लोग जिस तरह से मुझे बता रहे हैं कि एहतजाज भी किया गया है, आप क्या समझते हैं कि एहतजाज तो कर लिया गया मगर क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मान रही है इस बात को? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तो इस बात को मानने को बिल्कुल कायल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे एहतजाज की कॉल की, हम लोगों ने ऑनलाइन कैंपेन चलाई, उन्होंने सेमेस्टर ब्रेक ही बढ़ा दी। कल हम लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था, उससे पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई। यूसी साहब तो है ही नहीं यहाँ पे। हम लोग रजिस्ट्रार के पास जब जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास क्या मिस हमारी ये इशूज़ है, तो वो कहती है कि मैं बेबस हूँ, मैंने बात आगे तक पहुँचा दी है। वो बिल्कुल हर चीज़ से नावाकिफ़ हमें बताई जा रही है कि हमें तो कोई चीज़ का इल्म ही नहीं है। मैं आपकी जो बात आप हमारे पास लेकर आते हैं, मैं जाके आगे पहुंचा देती हूँ, उसके बाद वीसी का काम है। वीसी साहब जो है वो तो इस्लामाबाद गए हुए हैं अब, तो इस वजह से हम लोगों ने कल एहतजाज भी किया। अभी आज हम लोगों ने मुकम्मल बाइक क्लासेस का भी बाइकाट किया। कल या परसों अगर हमारे इस बात पे एक्शन ना लिया गया तो हम लोग इंशाल्लाह तलबा एक्शन कमेटी जो है इलेक्शन अमल तैयार करेंगे। हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, हम प्रेस क्लब की तरफ भी जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी जाएंगे। जो हमारे आइनी हकूक़ है, तलबा के हकूक़ है, वो इंशाल्लाह हम लेते रहेंगे। नुमान, जिस तरह से एहतजाज होगा, एहतजाज कर भी रहे हैं, फिर फ़ीस भी बढ़ा दी गई, मगर हम जो यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के जो हालात होते हैं वो हालात नज़र नहीं आ रहे। ऊपर से आप लोगों ने जो कि हम बात कर रहे थे कि 50 स्टाफ रखने की जगह 100 स्टाफ आ गया, तो यही वजह है कि आप लोगों की जेबों से वो पैसे निकाले जा रहे हैं उनको नवाजने के लिए सैलरी की मद में।
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو درحق ہے، برحق یہ بات ہے کہ مطلب جہاں 50 کی نیڈ ہے تو وہاں 100 کو رکھا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب فنڈ ختم ہوگا تو یہاں جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ ہم طلباء کی فیسز ہی ہیں. ہم سے وصولی ہو جائے گی اس چیز کی کہ جب ان کے پاس فنڈ اس چیز کا ختم ہوگا کہ ان کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی تو پھر ہم سے وصولی ہوگی. ہم سے وصولی کا مطلب یہ ہوگا پھر ہماری ان فیسز سے وصولی نہیں ہوگی جو ہماری حقیقی فیسز ہیں، وہ ہمارے اوپر ناحق فیسز لاگو کی جائیں گی. وہ پھر 10% کی ویسے ہو یا 25% ہو، 30 40 یا 100 پر جتنا بھی وہ بڑھا دیتے ہیں تو ایسے سمجھو کہ وہ ہمارے اوپر ناحق فیسز کا جو اضافہ کریں گے اور پھر ہم ہی سے وصولی کریں گے، جو کہ ہمارے اوپر سراسر ظلم اور ناانصافی ہے اس چیز کے اندر. تو گورنمنٹ سیکٹرز میں ظاہر سے بات ہے، یہ وفاقی اردو یونیورسٹی کبھی کوئی طلباء نے یا آپ لوگ کی ایکشن کمیٹی نے کوئی کمپلین کی کہ اس طرح سے ہمارے پیسے ان کے اوپر نوازے جا رہے ہیں، ان کو دیے جا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے زیادہ فیس اور زیادہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا تو ان کے پیسے آپ لوگوں کی فیسوں سے جا رہے ہیں. کوئی خطوط کوئی کمپلین کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو یونیورسٹی انتظامیہ کا جو وتیرہ رہا ہے کہ طلباء کو انہوں نے ہمیشہ سے یرغمال بنا رکھا ہے. اپنے حقوق کے لیے جب طلباء اٹھتے ہیں تو مختلف طور طریقوں سے ان کو دبایا جاتا ہے تاکہ طلباء جو ہے آگے حکام بالا سے یا جو ذمہ داران ہیں ان تک وہ اپنی بات نہ پہنچا سکیں. یونیورسٹی میں جہاں جسے آپ نے یہاں پر دیکھ لیا پورے ماحول یونیورسٹی کا، اس میں بہت سارے اور بھی جو بنیادی مسئلے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن ہم طلباء جو ہے اس یونیورسٹی میں جو سب سے زیادہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر یونیورسٹی کی انتظامیہ ہوتی ہیں اس طرح یونیورسٹی انتظامیہ کا اس طرح جو ہے رویہ نہیں ہے طلباء کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی خواہشات کے مطابق وہ فیسوں میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں، مختلف طور طریقوں سے طلباء سے جو ہے پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور طلباء کو ایک سیمسٹر کی فیس کتنی ہے جو ہم اگر لگائیں اندازہ سیمسٹر کتنی ہوگی فیس ایک سیمسٹر تقریباً اس فیس کے اضافے کے بعد کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ دیکھیں کم سے کم جو ہے 27,000 جو ہے 27,000 28,000 تک ہی ہے اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 70+ جو ہے فیسیں یہاں. جی اس کے علاوہ کوئی چارجز کوئی اضافی آپ لوگ کوئی انتظامیہ مانگتی ہو آپ لوگوں کے ساتھ سے سیمسٹر کے علاوہ کوئی پیسے؟ اس کے علاوہ تو جہاں تک ہمارے ہم لوگ کے علم ہے اس کے علاوہ تو مطلب انتظامیہ نے کوئی وہ نہیں کیے، لیکن ہاں کوشش ان کی پوری ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے طلباء تنظیمیں موجود ہیں جو کہ ہر لحاظ پہ جو ہے طلباء کے رائٹس کے لیے بات کرتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ان کو موقع ہی نہ ملا ہو، اس وجہ سے انہوں نے کبھی کوشش ہی نہ کی ہو، تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایمل، اب کیا ہوگا؟ اب آپ لوگوں کا ایکشن لاہے عمل کیا بنا رہے ہیں؟ کس طرح سے اپنی آواز حکومت تک، حکام بالا تک پہنچائیں گے؟ ابھی جو نگراں سیٹ اپ ہے اس تک کیسے پہنچائیں گے؟ عارف الوی صاحب کو تک کیسے پہنچائیں گے؟ جی بالکل، ہم نے جو ہے جو ایک لیٹر ہیڈ ہے، خط ہے، ہم نے چانسلر کو بھی بھیجا ہے، وی سی صاحب کو بھی بھیجا ہے جو قائم مقام ہے، اور دوسرا ایک سینٹ کے نام بھیجا ہے. اچھا. اور سینٹ کے اندر جو ہے تمام سینیٹر ہمارے ساتھ ہیں، خصوصی طور پہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھا بھی رہے ہیں، پچھلے سینٹ میں بھی اٹھائی تھی، اور اسی طریقے سے دوسرے کے پی کے سے محسن داور صاحب اور بھی سینیٹر ہمارے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں جو اس چیز کو سینٹ کے اندر آواز اٹھانے کے لیے موجود ہیں. آپ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں اب ان سے؟ دیکھیں مطالبہ یہ ہے کہ اولین طور پہ تو یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور اس کے بعد قائم مقام شیخ الجامعہ یہاں پہ فوری طور پہ تعینات کیا جائے، کیونکہ اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ قائم مقام کے پاس نہیں ہے. جس طریقے سے ابھی یہ اوور بھرتیوں کا معاملہ ہے جہاں پہ زیادہ جو ہے بھرتیاں کی ہوئی ہیں، یہ قائم مقام کے پاس تو نہیں ہے اختیار کہ وہ جو ہے کرے. یہ اختیار تو مقام کے پاس ہے جو مستقل وائس چانسلر ہوگا یا پھر جو چانسلر ہے صدر پاکستان، اس در سے نوٹیفیکیشن آئے گا. ان 6 سالوں کے اندر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اچھا. اور اگلا لاہ عمل یہ ہے کہ احتجاج ہمارا قانونی آئینی حق ہے، چاہے وہ جامعہ کے اندر ہو یا پھر جامعہ کے باہر کہیں بھی کسی بھی مقام پر ہو. اچھا، مجھے یہ جو ہم مختلف بلڈنگس ہیں مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ خستہ حالی کا شکار ہوئی ہوئی ہے اور کچھ بلڈنگس کے تو دیواریں چھتیں بھی جڑ رہی ہیں. کتنے سالوں سے یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے؟ کچھ اس کی تزئین و آرائش نہیں کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، سامنے سے تو بس جو ہے ایک کلر مار دیا جاتا ہے ہر 3-4 سال میں، لیکن ان 3-4 سال کے علاوہ اگر پیچھے سے بھی دیکھا جائے تو کوئی تزئین کوئی تعمیراتی کام یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا. جس سڑک پہ آپ کھڑی ہوئی ہیں آپ اس کا حال خود دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پہ گزشتہ 6-7 سال سے کام نہیں ہوا.
اور یہی اگر آپ اندر چلے جائیں تو کلاسز کا جو حال ہے، جس میں سے پلسٹر بھی آپ کے پیچھے یہ ہے BS بلڈنگ ہے، یہ اس کے اندر کیمسٹری میتھمیٹکس جیسے پروفیشنل ڈگریز کی جو کلاسز ہوتی ہیں، اس کے اندر لیبس موجود ہیں، لیبس کے اندر کیمیکلز نہیں ہیں، اور لیبس کا حال ایسا ہے کہ بھوک بنگلہ بھی ان سے میرے خیال میں اچھا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور یہ جو آواز ہے ہم City21 نیٹ ورک کی جانب سے اور پروگرام آخر کیوں کی جانب سے اٹھا رہے ہیں کہ تقریباً 10 سے 11 ہزار کے طلبہ و طالبات ہیں یہاں پر جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جن کی سیمسٹر کی فیس بڑھا دی گئی ہے. اور یہ وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کی مشہور یونیورسٹی ہے. آپ اس کا حال بھی دیکھیں کہ کوئی تزئین و آرائش کا کام، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اسٹوڈنٹس ہیں، قوم کا مستقبل ہیں، اور اگر ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جائے گا تو ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جائے گا. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے جو یونیورسٹی میں فیسیں بڑھائی گئی ہیں. ہم بریک سے پہلے وفاقی اردو یونیورسٹی میں موجود تھے اور وہاں کے طلباء سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے احتجاج کی کال بھی دی ہے کہ ہم پورا احتجاج کریں گے. جو فیس بڑھائی گئی ہے اور جو پرابلمس وہ فیس کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، تقریباً 10,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہے وفاقی اردو یونیورسٹی میں. مزید بھی اسی پر بات کریں گے. اس وقت میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں عثمان فاروق. ان سے بات کریں گے کہ لا کیا کہتا ہے، کس حساب سے فیس بڑھائی جاتی ہے، اور جو غیر قانونی بھرتیاں کی جا رہی ہیں یونیورسٹیز میں اور جو نظام تباہلی کا شکار ہو چکا ہے اب یونیورسٹیز کا بھی کراچی کے، لا کیا کہتا ہے، آگے کے کیا مسائل ہیں اور اس کا کیا حل بنے گا. تو میرے ساتھ موجود ہیں عثمان فاروق. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے انتہائی اہم جو اس وقت ایشو ہے جس کے اوپر آج آپ نے جو ہے یہ پروگرام رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں جی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ڈیولپ سوسائٹی ہیں ان کے اندر یونیورسٹیوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے نکلنے والے طلبہ جو ہے وہ ملک کی جو ہے باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اس کو جو لے کر چلتے ہیں. رولنگ جو ہے جتنے بھی مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ ان یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ اچھے انداز میں ریاست کو جو ہے رن کر سکے، چلا سکے، ملک کا مستقبل ہی یہ طلبہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے شاید یہ طے کر لیا ہے کہ جو تعلیم کے دروازے ہیں وہ لوئر مڈل کلاس اور غریب کی تو بات کرنا ابھی تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس پہ ہم کیا بات کی جائے کہ جب فیس جو ہے داؤد انجینئرنگ کالج کے اندر 30,000 سے 50,000 روپے بڑھا دی جائے اور 80,000 فیس کر دی جائے. مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے، اور یہ کون سی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک تعلیم جو بندہ حاصل کر رہا ہے اس کو اتنی زیادہ جو فیس کا جو اسکیجول دے دیا جائے، حالانکہ جو ہے رویلٹی ہوتی ہے اور جو ہے فنڈ گرانٹس کیے جاتے ہیں، اس کا جو ہے HEC اور دیگر جو ادارے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور میں بڑی اہم بات بتاؤں کہ بہت سارے پرائیویٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ یا NGOs جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں بہت سارے ایسے جو ہے ڈپارٹمنٹس کو جانتا ہوں کہ جس میں سپورٹ کر کے جو ہے طالب علم کے لیے چیزیں مہیا کی جاتی ہیں. اس کے باوجود جو فیس اسکیجول ابھی 50% تک جو جامعہ اردو کے اندر بڑھائی گئی، جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، 50 سے زائد 80% تک بڑھا دی گئی ہے. 50 سے 80% تک جتنی بھی فیس بڑھائی گئی ہے، دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسا میکنزم ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے اس کو جو ہے اس میں اس لیے رکاوٹ کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہے. اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو معاشرے کے جو ہے مہذب اور باعزت جو آپ کو لوگ درکار ہیں وہ نہیں مل سکیں گے. آج فیس کا اسکیجول بڑھا دینا، لا کیا کہتا ہے، کس طرح سے ہمارے وہ جو شکیں ہیں ہماری اس حوالے سے کیا لا کیا کہتا ہے کہ کس طرح سے فیسیں بڑھانی چاہیے، اور یہ بڑھاتی گورنمنٹ، اور بجٹ بھی ایک بہت بڑا بجٹ بھی نکالا جاتا ہے تاکہ یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز جو تعلیم پر خرچ ہوتا ہے تو اس کا تو کہیں سوال ہی نہیں ہوتا نا کہ وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں فنڈنگ جو بھی ہوتی ہے اور جس طرح بجٹ بھی رکھا جاتا ہے اس کے اندر یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بار نہیں ہے، لیکن ایسی ان لاجیکل اور میں تو یہ کہوں گا ان ایتھیکلز یعنی غیر اخلاقی بنیادوں پر آپ فیسوں کے اندر اتنا بے تحاشا اضافہ کر دیں کہ جس کو جو ہے وہ بچہ بیر دیرہ کر سکتا ہو اور صرف ایک خاص طبقہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہو، تو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. یہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہے. اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے آپ نے میکنزم رکھ دیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا کہ وہ اپنی فیسوں کا اسکیجول جو ہے خاص تعداد سے جو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر فیصد کا بھی پورا
پورا جو ہے فارمولہ طے ہے. بالکل. اسی طریقے سے یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ہے یہ پورا ایک میکنزم بننا چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے, کہ جس کے اندر فیس بڑھانے کا جو اختیار ہے وہ لمیٹڈ بنیادوں کے اوپر ہو, تاکہ بچوں کے تعلیم حاصل کرنا صرف اس وجہ سے نہ رہ جائے کہ ان کے پاس جو ہے مالی جو ہے مشکلات موجود ہیں, مالی پریشانیوں کی بنیاد پر وہ تعلیم چھوڑنے پر جو مجبور ہو جائے. لہٰذا جب گورنمنٹ سیکٹر کے اندر چیزوں کا آتی ہے, یا تو آپ اسکالرشپ رکھیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی غریب طالب علم ہے اس کے لیے اسکالرشپ ہو, وہ اچھا پڑھتا ہے تو اس کو آپ دیں. دوسرا, تعلیم دوسرے لوگوں کے لیے بھی آج جو ہے جو پوری معاشی صورتحال ہے اس کے اندر اور پورا گھر رن کرنا مشکل ہو جائے, اور اس میں پھر ساتھ ساتھ کہ جو مستقل کے معمار ہیں ان کے لیے بھی آپ جو مشکلات کھڑی کر دیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ دروازے بند ہو رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں. اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ بس جس طریقے سے آگے کے حالات ہیں اس کے اندر تعلیم حاصل کرنا چند محدود لوگوں کے لیے جو ہے رہ جائے گا, اور باقی سب جو ہے صرف انٹر کر کے جو ہے وہ مطلب اپنی جو ہے. ابھی ہم یونیورسٹی میں موجود تھے, وہاں کے طلباء نے بتایا کہ غیر قانونی بھرتیاں بھی کی جا رہی ہیں, اور جو اضافہ کیا گیا ہے فیسوں میں سیمسٹرز کی, ان پیسوں سے ظاہر سی بات ہے ان کو نوازا جائے گا, ان کو دیے جائیں گی سیلری کی مد میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی یونیورسٹیز میں پھر غیر قانونی بھرتیاں کی جا رہی ہیں؟ پھر اس طرح سے ہم نے ڈاؤ یونیورسٹی کی بھی مثال ہمارے سامنے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے جو بھی معاملات ہوئے وہ آپ جانتے ہیں, تو اس حوالے سے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی سسٹم کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے اس حوالے سے. ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کے وائس چانسلر لگائے جاتے ہیں, جو اور دیگر اساتذہ بھرتی کیے جاتے ہیں, وہ خود کتنے جو ہے پروفیشنل ہیں, اور وہ کتنے جو ہے اکیڈمک سائٹ کے حوالے سے اور چیزوں کو لے کر چلنے کے حوالے سے. یہ دونوں طرح کے مسائل کا جو ہم سامنا کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹ جو ہے فیس کر رہے ہیں. دوسری آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جس کے اوپر صرف یونیورسٹیز نہیں بلکہ پورا سندھ جو ہے اس وقت جو اس مسائل کا شکار ہے, اور خود آپ نے جامعہ اردو کا بھی تذکرہ کیا کہ جو وفاق کا ادارہ ہے کہ جو ایسی بھرتیاں کر دی گئی ہیں کہ جس کے اوپر اسٹے گرانٹ کیا گیا ہے, اور ایک جو ہے جو سوٹ لگایا گیا, اس کے اندر وہ تمام نوکریوں کو جو روک دیا گیا. وجہ یہ کہ وہ ساری نوکریاں جس طرح سے جو ہے گرانٹ کی گئی تھی وہ ساری انلیگل تھیں, اور وہ ساری جو ہے جس طریقے سے کی گئی. تو وہ ایک تو دوسری بات سب سے اہم کہ جاتے جاتے جو ایک مختصر سا پیریڈ ایریا اس کے اندر جو ساری جو ہے بھرتی کر دی گئی کہ وہ سارے جو ہے پتہ نہیں کون کون سے جو ہے محکموں کے اندر لگا دیے گئے. اچھا, دوسری اس میں جو بات ہے وہ میں خصوصاً داؤد انجینئرنگ کالج کے حوالے سے کہوں گا کہ دیکھیں کسی کو آپ وائس چانسلر بنا رہے ہیں, کم از کم یہ دیکھیں کہ ان کا مجموعی طور پر بیہیویئر کیا ہے, وہ کس رویے کے ساتھ ساری چیزیں کر رہی ہیں. کیا ایک سینڈیکیٹ کے بغیر 12 طلبہ کو جو ہے ان کے ایڈمیشن کو کینسل کر دینا ان کا کہاں سے اختیار آ گیا؟ جب آپ کو یہی نہیں پتا, آپ جو 12 طلبہ ہیں ان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, اور ان 12 طلبہ کے علاوہ وہاں پر جو ہے پابندی ہے کہ جو ہے آپ جو ہے یونیورسٹی کے اندر نہیں آ سکتے. یونیورسٹی کے آنے کے لیے کلاس میں آئے اور چلے جائیں, یہ کہیں کا قانون نہیں ہے. قانونی طور پر ان کو پورے وہ رائٹس حاصل ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں آ بھی سکتے ہیں, وہ لائبریری میں بھی جا سکتے ہیں, وہ دیگر کھیل کے اگر اسپورٹس کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور ایکٹیویٹیز کرنی ہے, صرف تعلیم نہیں, یونیورسٹی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ لیکچر ہوا اور چلے گئے. یونیورسٹی ریسرچ کا نام ہے. یونیورسٹی کوئی ڈیولپمنٹ اور کسی ایسی جو ہے سوچ کا نام ہے کہ جو آگے بڑھ کر کوئی نیا پروجیکٹ, کوئی نئی سوچ, کوئی نئی تھیسس, کوئی نیا جو ہے کوئی کام کر سکتے ہوں. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو اس وقت سارا ماحول بنا ہوا ہے وہ انتہائی یعنی تعلیم کے حوالے سے بھی. اچھا, سب سے اہم بات, اگر کسی طالب علم سے سوال کیا جائے کہ وہ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اچھا آپ سے بتائیے کہ آگے جا کے آپ کیا کریں گے, جابس کے مواقع کہاں پر ہے؟ تو ان کو یہ تک مطلب نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو جابس کرنی کہاں پر ہے, جانا کہاں پر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس حوالے سے بھی ایک انتہائی تشویشناک صورتحال کا شکار ہیں کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم کسی چیز میں حاصل کرتے ہیں اور اپنی جو زندگیاں ہیں وہ لگاتے کسی اور فیلڈ کے اندر ہیں. یہ سارے مسائل ہمارے ویسے ہمارے انجینئرز جو ہیں بیچارے, وہ انجینئر تو بن جاتے ہیں مگر ان کے بعد ان کو وہ جاب نہیں ملتی, پھر وہ کہیں فوڈ کا کام کر رہے ہیں تو کہیں دوسری جگہ نوکری کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو بات ہو گئی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو یونیورسٹیز کے جو اس طرح کا جو ماحول ہو گیا ہے, جو لیول پیدا کر دیا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو اسٹوڈنٹس کا تو مستقبل داؤ پہ لگے گا. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے اس حوالے سے یونیورسٹی کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟
देखें जी, मैं शायद ये रिलेवेंट ना हो मेरी बात कि हमारा लोग तो ये कहता है कि गटर में मरे नहीं कोई बच्चा, अच्छा। गटर में डूब के कोई ना मरे, नाले में गिर के कोई ना मरे, करंट से कोई ना मरे, लेकिन सब मरते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और खसूसन शहर अगर कराची की बात की जाए तो मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि लोगों की जिंदगियाँ जो है स्टेक पर होती है, कोई इसका पुरसाने वाली, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मतलब बच्चा गिरता है, उसकी लाश भी ढूंढने के लिए कोई मौजूद नहीं होता इदारा कि उसकी लाश जो निकाल सके। और मैं उस बाप को भी जानता हूँ कि उसके आंसू भी मतलब वो किस तरह से जो है यहीं आकर बैठा था, मुझसे वो गुफ्तगू कर रहा था और कैसे जो है उसकी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल है ये इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि लोग ये, मैं ये समझता हूँ कि कौमों की एक तरबियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कौमों की तरबियत में सबसे अहम किरदार जो है एजुकेशन जो है उनको फराहम करती है। इस तालीम के नतीजे में आप समाज तब्दील करते हैं, सोसाइटियाँ बनाते हैं, माशरे बदलते हैं। जब इसी को आप वो अहमियत नहीं देंगे और ये सारे जो जितनी भी मतलब गलत इकदाम जो किसी भी शोबे में होते हो, कम से कम तालीम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चलना चाहिए ताकि हम मुस्तकबिल के हवाले से अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जो कई माफिया हमारे मुल्क, हमारे इस शहर में है, तो एक माफिया यूनिवर्सिटी में भी माफिया कायम हो गया? मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगा। यूनिवर्सिटी के तो स्कैंडल्स आपको पता है कि वो जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो स्कैंडल बन रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है क्या कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और इसके ऊपर जो है मैं आपको बताऊँ कि एक निजी यूनिवर्सिटी, नाम लेना नहीं चाह रहा, कि उनके एक प्रोफेसर साहब जो वहाँ के टीचर थे वो इतने बेहुदा जो है उनको असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं तलबा को कि ये असाइनमेंट बना के लाओ। तो ये क्या चीज़ है? कौन इनको देख रहा है? कौन इनको जो है मतलब पूरा वॉच कर रहा है, नज़र रख रहा है कि जो असातिज़ा हैं वो नंबर की बुनियाद पर कैसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की? वो क्यों जो कर जो है वो ख़वातीन के साथ हरासा वाला केस या और दीगर मसाइल जो यूनिवर्सिटी में देखने में आते हैं, जब तक इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तो हम समझते हैं कि ये तालीम का सत्यानाश हो जाएगा। जो माफियाज की आप बात कर रहे हैं, एक तरह की माफियाज नहीं है। मैं तो बताऊं कि अभी एक सर्वे पढ़ रहा था कि जो आइस का नशा है, ये जो नशात बहुत ज्यादा बढ़ गई कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में, ये कौन रोकेगा इसको? ये रोकने वाली ये सारी चीज़ों को जो है जब तक इंतजामी तौर पर आपके पास जब ऐसे हो मतलब माजरत के साथ वाइस चांसलर के जो अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो तो आप वो कैसे करेंगे? उनको नहीं पता कि उनका जो करैक्टर है वो कैसा होना चाहिए। आप तो सिंबल हैं, आप जो है मिसाल कायम करते हैं। आप मिसाल कायम करने के बजाय दूसरी जो है डायरेक्शन पे जा रहे हो तो बच्चों के ऊपर क्या असरात जो मुरतब होंगे। मैं इसलिए समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अहम जगह है वो जो है सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक जो कागज़ का पुर्जा जो है सर्टिफिकेट की सूरत के अंदर पकड़ा दिया या किसी डिग्री के जो है बुनियाद के ऊपर उनके पास जो एक मतलब टुकड़ा, बल्कि उसके साथ साथ जो सबसे अहम मामला है वो ये भी है कि उनकी तरबियत भी की जाए। उनको जो है ये मौके भी दिए जाएं कि जब वो फील्ड में जाएं तो किस तरीके से परफॉर्म करें और एक बेहतरीन तालिब इल्म जो कि अपना ना सिर्फ ये कि सरमाया और पैसा और उसको कमाने के हवाले से भी जो तमाम मौके मिल सकते हों, और दूसरा जो है। तो आप क्या समझते हैं कि इस अब ये यूनिवर्सिटीज़ इस नैच पर आ गई हैं कि स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, कोई इंतज़ाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस बिगाड़ को कैसे रोका जाए ताकि आगे जाके ये बिगाड़ मज़ीद तबाहाली का शिकार ना हो जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने गटर की बात की, SBCA जो है वो सबसे ज़्यादा रिश्वत देता है कराची में, करोड़ों रुपए रिश्वत देता है। और ऐसी बिल्डिंगें गिरी के 6 यानी 60 गज का मकान है वो 7 और 8 मंजिला बनी हुई। इसी तरीके से जब तक इन लोगों को नौकरियों से फायर नहीं किया जाएगा, जब तक जो भी काम जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा, ख़राबी की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे और हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो चीज़ें ख़राब होंगी, बेहतर नहीं होंगी। जब पता हो कि जो है अब मैं जिन नौकरियों की आप बात कर रही हैं कि एक नायब कासिद की नौकरी के लिए पता है उसने कितने पैसे दिए हैं? लाखों में 15 लाख रुपए दिए हैं, 12 लाख रुपए दिए हैं। मैं जानता हूँ उन विक्टिम्स को जो 12 लाख रुपए लेके जो घूम रहे होते हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो जो 15 लाख रुपए वो ऐसे ही नहीं देता है, वो 15 लाख रुपए के अंदर अपनी ज़मीन बेचता है, वो अपने घर वालों को गोल्ड बेचता है, वो बीवी का जो है सोना बेचता है, जब जाकर जो है वो नौकरी हासिल करता है कि मुझे नौकरी मिले ताकि मैं अपने घर को चलाऊं। तो ये सारे मामला जब तक बेहतर नहीं हो सकते, जब तक हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी, जब तक इन जो है जो वुज़रा, अभी तो निगरान हुकूमत है, वुज़रा के जो है जब घरों से जो है करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हों, जब एक जो है क्या DC के जो है गाड़ी से 22 करोड़ रुपए मिल रहे हों, ये सारी चीज़ें जब तक कंट्रोल नहीं होंगी हम अपनी बेहतरी की तरफ नहीं, मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت جب یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گی, حکومت ہم تو بلکہ ایک اور بات ہے, جب انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے, ظاہر ہے انکوائری کنڈکٹ کرنے والے خود کرپٹ ہوتے ہیں. عدالتیں بھی کس حد تک جا سکتی ہے, عدالتیں سارے ڈائریکشن دیتی ہے, سارے جو ہے معاملات کو کرتی ہے, لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ جو لوگ مقرر کیے گئے وہی جو ہے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ رشوت میں پھنسے اور رشوت دے کر چھوٹ گئے. تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ جب جو کنڈکٹ کرنے والا ہے انکوائری وہ بھی کرپٹ ہے, جس کی انکوائری کی جا رہی ہے وہ بھی کرپٹ ہے. نظام کو بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بہتر لوگ جو ہے حکومت میں آئیں اور اس کو پورے سارے سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آپ ایڈوکیٹ ہیں, آپ یہ اسٹوڈنٹس کو جاننا ضروری ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس کا ایک طالبات کا کیا حق ہے بائی لاء پاکستان میں. دیکھیں طالب علم کی جو بنیادی طور پر رائٹس ہیں وہ جو ہے ایک اس کے اندر جو بھی یونیورسٹی کا ایکٹ بنتا ہے اس میں کہ وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں, وہ آزادی کے ساتھ جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ اسپورٹس کے حوالے سے اپنی ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو صرف اس بات سے نصاب سے تعلق نہیں رکھتی ہے کہ جو صرف وہ اپنی جو ایجوکیشن سے متعلق چیزیں وہی پڑھتے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کا فیئر ویل کرنا, اس کا 14 اگست جو ڈیز ہے وہ منانا, اس کے علاوہ اسپیچ کی اور دیگر جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب چیزیں, اور ریسرچ کے حوالے سے وہ سب چیزیں ان کو مہیا کرنا. اور یہ یونیورسٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو ان کو تھیسس کے حوالے سے جو ہے سپورٹ کرتی ہے وہ سب چیزیں ان کو میسر کرنا یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے اور ایک طالب علم کو دی جانی چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عثمان فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر پہلو پر انہوں نے نظر رکھی, اور تمام تر چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تعلیمی نظام, کیا وہ اسکول کا ہو, کالج کا ہو, یونیورسٹیز کا ہو, ایک جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اب طلباء و طالبات کے فیوچر سے کھیل رہا ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلباء طالبات سے ہم نے جب بات کی تو ان کا یہی احتجاج ہے اور کہ وہ سیمسٹر کی فیس کم کروانا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس مہنگائی کے دور میں والدین پریشان ہیں کہ کس طرح سے وہ فیس ادا کریں. اور عثمان فاروق صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی فرما رہے تھے کہ اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے ہمارا تعلیمی نظام کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے ایکشنز لیے جائیں جو کالی بھیڑیں ہیں, جو غیر قانونی بھرتیاں کر رہی ہیں, جو ناانصافیاں کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور کھلواڑ کر رہی ہیں ان کے فیوچر کے ساتھ, وہ نہ ہو سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.